للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ قادیانی اس آیت سے باطل استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے انسان نبی، صدیق، شہید اور صالح بن سکتا ہے، یعنی یہ جو 4 درجے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے مل سکتے ہیں، یعنی یہ 4 درجے ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے مل سکتے ہیں۔ قادیانی کے اس آیت سے کیے گئے استدلال کیسے ہیں؟ آئیے ہم جواب نمبر 1 ذکر کرتے ہیں۔ جواب نمبر 1 یہ ہے، کوئی بھی ذی شعور، ذی عقل، صاحب عقل آدمی اس آیت کا صرف ترجمہ پڑھ لے تو اسے خود پتہ چل جائے گا کہ اس آیت سے نبوت کے جاری ہونے کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ آیت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا رہی ہے کہ آپ قیامت کے بعد نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ اس آیت کے آخری الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ یعنی نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین بہترین ساتھی ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ یہ آیت قیامت کی معیت کے بارے میں ہے۔ جواب نمبر 2 ہے، اس آیت کا نزول قادیانی کے تسلیم کردہ 10 صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ یوں لکھتے ہیں، پڑھیے اور سر دھنیے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت کے بلند مقامات پر ہوں گے اور ہم جنت کے نچلے درجات میں ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ آیت تلاوت فرمائی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اگر کوئی شخص اس کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر جلالین صفحہ نمبر 80 پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں رفاقت سے مراد جنت کی رفاقت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اگرچہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور دوسرے نیک لوگ انبیاء علیہ السلام کی زیارت سے فیضیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی سے پہلے تقریباً تمام مفسرین میں اس آیت کا یہی شان نزول لکھا ہے۔ لیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں معیت سے مراد جنت کی رفاقت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو مرض و وفات میں اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا عالم آخرت میں۔ جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یعنی ان نبیوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اما جان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں سے ایک کا اختیار دیا جا رہا تھا۔ مشکوٰۃ شریف جلد 2 صفحہ نمبر 547 پر یہ روایت ذکر ہے۔ اس روایت سے بھی ثابت ہو گیا کہ معیت سے مراد جنت کی رفاقت ہے۔ 2 اور روایت کا ہم ترجمہ کرتے چلتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 1000 آیات روزانہ اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کرے، وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ بہترین رفاقت میں ہوگا۔ دوسری حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، سچا امانت دار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 209 ہے۔ اب قادیانی یہ بتائیں کہ کوئی سچا تاجر یا 1000 آیات روزانہ پڑھنے والا نبی بن سکتا ہے؟ یقیناً قادیانی یہ کہیں گے کہ تاجر
اور 1000 آیات روزانہ پڑھنے والا قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہاں نبی اس کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ جس طرح سچا تاجر اور 1000 آیات روزانہ پڑھنے والا نبی نہیں بن سکتا، بلکہ قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بھی نبی یا رسول نہیں بن سکتا، بلکہ قیامت کے دن وہ نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مندرجہ ذیل بالا آیت میں قیامت کے دن معیت کا ذکر ہے۔ جس آیت میں دنیا میں درجات ملنے کا ذکر ہے، ان میں سے کسی ایک آیت میں بھی نبوت ملنے کا ذکر نہیں ہے۔ مثلا سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 9، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے وہ نیک لوگوں میں داخل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، سورہ حدید آیت نمبر 19 ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان آیات میں جو لوگ مخاطب ہیں اور ان کو جو درجات ملنے کا ذکر ہے، ان میں نبوت ملنے کا دور دور تک بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ کامل ایمان والا امت میں کون ہو سکتا ہے؟ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے کامل ایمان والے لوگوں کو نبوت نہیں مل سکتی تو پھر امت میں کسی کو کیسے نبوت مل سکتی ہے، جبکہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ملت کے نوجوانوں، عزیزوں، آپ حضرات کے سامنے ہم نے جن 2 آیات کا ذکر کیا ہے، یہ باتیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں کہ اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا، بلکہ پورے حدیث کے اندر، قرآن کے 30 پارے کے اندر اگر ڈھونڈے تو یہ قادیانی کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہوگا۔ یہ قادیانی کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، پس ثابت ہوا کہ قادیانیوں کا اس آیت پر استدلال باطل ہے، کیونکہ اس آیت میں قیامت کے بعد نیک لوگوں کو جو معیت ملے گی اس کا ذکر ہے، نہ کہ نیک لوگوں کو نبوت ملے گی۔ صرف معیت کا ذکر ہے، نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ ہم سب لوگوں کا بھی حشر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔